اگر آپ کی سسٹر کے ساتھ کوئی اور غیر مرد اس طرح کا سیکشول کانٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے تو کیا آپ اس پہ راضی ہوں گے؟ بہن راضی ہے تو وہ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ اگر کوئی بہن بھائی آپس میں اس قسم کا ریلیشن رکھنا چاہیں بالکل ٹھیک ہے، اگر ان دونوں کے درمیان اس چیز کو غلط نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس میں سے کسی کو حق نہیں ہے، کوئی مذہب کوئی قانون اس کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ باپ بیٹی کے ساتھ یا ماں بیٹے کے ساتھ یہ ریلیشن رکھنا چاہے بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ انسیسٹ کا قانون باقاعدہ وہاں کی اسمبلیوں میں پاس ہو چکا ہے۔ کراچی کے اندر ہماری ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی، ایک بہت بڑے پی ایچ ڈی فلسفی تھے، ان کے ساتھ بات چل رہی تھی، تو ہم نے کہا کس چیز سے آپ کو آزادی چاہیے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آبجیکٹیو ریالٹی نہیں ہے اس کائنات میں، سبجیکٹیو ریالٹی۔ آبجیکٹیو ریالٹی کا مطلب یہ ہے، میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والا کائنات میں باقی ہے، کائنات باقی ہے۔ جب خدا کا نام لینے والے یعنی خدا کو ماننے والے ختم ہو جائیں گے تو کائنات پہ قیامت آ جائے گی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب خدا کو ماننے والے ختم ہو جائیں گے تو خدا کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں آبجیکٹیو ریالٹی، کہ خدا کو کوئی مانے یا نہ مانے خدا کا وجود ہے، اس کو آبجیکٹیو ریالٹی کہتے ہیں۔ سبجیکٹیو ریالٹی یہ ہے کہ خود سے ہم طے کریں گے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ نیچے نے کہا تھا نا کہ گاڈ از ڈیڈ، خدا مر گیا ہے، اور اس نے ایک کہانی لکھی اور اس کے اندر اس نے کہا کہ ایک آدمی تھا اور لالٹین لے کر گھوم رہے اور وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ خدا کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے کہنا شروع کر دیا کہ گاڈ از ڈیڈ، وی ہیو کلڈ ہم، ہم نے خدا کو قتل کر دیا۔ تو اب خدا جب قتل ہو گیا تو اب یہاں سے نہیلزم شروع ہوا۔ یہ نہیلزم وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کائنات میں آنے کے بعد انسان خود اپنے مقصد کو طے کرے گا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کائنات میں آنے کا، یہ خود سے طے کرے گا میں نے زندگی میں آنا کیوں ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے کہا تمہارا اب جو سبجیکٹیو ریالٹی کا جو ایک اصول ہے وہ ہمیں بتا دو، وہ کیا ہے؟ کہ آپ یہ کہتے ہو کہ کوئی دنیا میں حق نہیں ہے، جو حق ہم طے کریں گے وہی حق ہوگا۔ کوئی چیز کائنات میں غلط نہیں ہے، جو ہم جس کو غلط کہیں گے وہ غلط ہے، جس کو ہم صحیح کہیں گے وہ صحیح ہے، اس کو کہیں گے سبجیکٹیو ریالٹی۔ آبجیکٹیو ریالٹی تو کائنات میں ہے ہی نہیں سرے سے۔ ہم نے اس سے سوال کیا کہ اچھا اس کا اصول کیا ہے؟ اس نے ایک اصول بتایا ہمیں۔ عمر بھائی آپ اصول سنیے گا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی کسی کو نقصان نہیں دے رہا تو وہ اس کے جی میں جو آئے وہ کرتا چلا جائے، تو یہ اس کے نزدیک ٹھیک ہے، بالکل اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، یہ سبجیکٹیو ریالٹی میں آتا ہے اور وہ اس کے نزدیک حق ہے اور وہ ٹھیک ہے۔ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچانا یہ ہیومن رائٹس میں سے آتا ہے اور اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ اب جب ہم نے اس سے بات شروع کی، ہم نے کہا کہ اچھا جو ایک مرد اور عورت آپس میں سیکشول کانٹریکٹ رکھتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ دونوں راضی ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے ایک قدم میں نے آگے بڑھایا، جو میڈیا پر کہنے کی بات تو نہیں ہے، میں نے کہا اگر آپ کی سسٹر کے ساتھ معذرت کے ساتھ کوئی اور غیر مرد اس طرح کا سیکشول کانٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے تو کیا آپ اس پہ راضی ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میری بہن راضی ہے تو وہ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ اب یہ یہاں تک جائیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اولئک کالانعام، کہ یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی نیچے گرتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک چلتے چلتے جانور ایک حد تک آئیں گے، یہ پھر جانوروں سے بھی نیچے گریں گے۔ پھر ہم نے اس سے ایک سوال کیا کہ اچھا اگر کوئی بہن بھائی آپس میں اس قسم کا ریلیشن رکھنا چاہیں تو کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو اس کے یہ جملے تھے، عمر بھائی آپ یقین نہیں کریں گے، اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر ان دونوں کے درمیان اس چیز کو غلط نہیں سمجھتے تو یہ سبجیکٹیو ریالٹی ہے کہ ٹھیک ہے یہی حق ہے، کسی کو نقصان نہیں دے رہے نا تو ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس میں سے کسی کو حق نہیں ہے، کوئی مذہب کوئی قانون اس کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ اب اگلا قدم یہ بڑھایا کہ باپ بیٹی کے ساتھ یا ماں بیٹے کے ساتھ یہ ریلیشن رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ اس وقت دیکھ لیجئے امریکہ کے اندر باقاعدہ اسمبلیوں میں یہ بل پاس ہو چکے ہیں جس کو انسیسٹ کا قانون کہا جاتا ہے، بیسٹیلٹی کا قانون کہا جاتا ہے، ہومو سیکشولیٹی کا قانون کہا جاتا ہے، یہ قوانین پاس ہو چکے ہیں۔ انسیسٹ کا قانون کیا ہے؟ وہ یہ کہ محرم رشتے آپس میں شادی کر سکتے ہیں، بہن بھائی آپس میں شادی کر سکتے ہیں، اور مرد عورت مطلب ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اور بیٹی اپنے باپ کے ساتھ اس قسم کا سیکشول ریلیشن رکھ سکتی ہے۔ تو یہ انسیسٹ کا قانون باقاعدہ وہاں کی اسمبلیوں میں پاس ہو چکا ہے، اور ہومو سیکشولیٹی کا قانون بھی وہاں کی اسمبلیوں میں ہیومن رائٹس کے نام سے پاس ہو چکا ہے۔ بیسٹیلٹی کا قانون ہے وہاں پر کہ جس کو جانوروں کے ساتھ اگر اس قسم کا اگر جو شوق رکھتا ہے تو وہاں باقاعدہ ایسے ادارے بنائے گئے ہیں کہ جو جانوروں کے ساتھ جا کر سیکشول اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ ہومو سیکشولیٹی کے نام سے یا بیسٹیلٹی کے نام سے یا انسیسٹ کے نام سے قانون پاس ہو چکے ہیں اور ان کو ہیومن رائٹس کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے مذہب سے آزادی۔ اب ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ قانون ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں دے رہا، تو وہ اس کے جی میں جو ہے وہ کرتا پھرے، تو یہ آپ کا قانون بالکل غلط ہے۔ وہ کس طرح سے؟
تو وہ تھوڑا سا ہلا. ہم نے اسے کہا اس طرح سے کہ اگر آپ گوگل میں جا کر اپنی رپورٹ نکال لیں, گوگل کی رپورٹ کے مطابق 2016 کی رپورٹ آپ ویسٹ کی اٹھائیں تو وہاں پر 40.1 ملین لوگ ایڈز کی بیماری میں مر گئے. 40.1 ملین لوگ, کرونا کی بیماری میں 16.1 ملین لوگ مرے, لیکن 40 اس سے کہیں زیادہ ایڈز کی بیماری میں ویسٹ میں مرے ہیں. جب انہوں نے اس کا سروے کیا, جب اس کی رپورٹ دی, ہماری نہیں, ان کی اپنی گوگل پہ آج بھی موجود ہے اگر آپ اس کو سرچ کریں, تو انہوں نے کہا کہ جس میں سے 67% وہ لوگ تھے کہ جو ہومو سیکشوالٹی کی وجہ سے مرے. تو آپ کا تو یہ قانون قاعدہ یہاں ٹوٹ گیا کہ جو کسی کو کوئی نقصان نہیں دے رہا اور وہ جو اس کے جی میں جو آئے وہ ہیومن رائٹس کا نام سے وہ کرتا پھرے, تو آپ کے اس ہیومن رائٹس کی وجہ سے, ہومو سیکشوالٹی کی وجہ سے 67% لوگ وہ ہیں جو ایڈز کی بیماری کی وجہ سے مرے ہیں. کس وجہ سے؟ ہومو سیکشوالٹی کی وجہ سے. اس میں سے 34% وہ ہیں جو ہیٹرو سیکشول, مطلب غیر جنس کے پاس ایک عورت بغیر نکاح کے کئی مردوں کے پاس گئی ہے, اس کی وجہ سے ایڈز ہوا اور 34% لوگ وہ مر گئے. باقی جو 6% وہ تھے جو غلط انجیکشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مر گئے ہیں. تو سب سے زیادہ جو ریشو تھا 40.1 ملین لوگوں کے مرنے کا وہ ہومو سیکشوالٹی اور ہیٹرو سیکشول, جو ایک عورت بغیر نکاح, دو لوگوں کا آپس میں, ایک مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے, ہومو سیکشوالٹی اس کو کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے 67% لوگ ایڈز کی بیماری میں مر گئے. تو یہ اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے جس کو آپ ہیومن رائٹس کا نام دے رہے ہیں, تو آپ کا قاعدہ قانون تو یہاں سے ٹوٹ گیا. تو سب سے جو بڑی بات ہے معلوم ہوتی ہے کہ یہ جتنا بھی مذہب سے دور بھاگ جائیں, مذہب سے جب بھاگیں گے تو دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے. تو یہ ایتھیزم ہے. ایتھیزم, آپ ایتھیسٹ سے جب بھی گفتگو کرنے لگیں گے تو وہ کہتے ہیں سنگولیرٹی کی بات کرتے ہیں کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے, کسی کا کوئی خدا ہے, کسی کا کوئی خدا ہے, تو کنفیوژن ہے. تو ہم ایک طرف ہیں, وحدت کی طرف ہیں. تو جو وحدت ہوتی ہے ہمیشہ سچ ایک ہوتا ہے, حق ایک ہوتا ہے, تو حق کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ہم ایک طرف ہیں, باقی سارے کے سارے مذاہب ایک طرف ہیں, ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. تو یہ وہ آپ کے ساتھ ایک کھیل کھیلتا ہے, یہ مت ہے, یہ ایک دھوکہ دیتا ہے وہ آپ کو. تو اس کے دھوکے کو توڑنے کے لیے ہم ملحد سے کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کا بھی ایک مذہب ہے, ملحد کا بھی ایک مذہب ہے. تو ملحد کا مذہب کس طرح سے ہے؟ اب 2-3 چیزیں ہیں. ایک ہے کوسمولوجی, ایک ہے کوسموگونی, تیسری ہے اسکاتھولوجی. کوسمولوجی کے ساتھ ملحد کو بڑی دلچسپی ہے. اس کا کوسمولوجی کا تعلق ہے اس کائنات کے ساتھ, کائنات کس طرح بنی, کس طرح چل رہی ہے اور آگے اس کائنات کے ساتھ کیا ہوگا. اس کو کوسمولوجی کہتے ہیں. فلکیات کا علم ہے, اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر اس کی شاخ ہے کوسموگونی. کوسموگونی کہتے ہیں کہ کائنات کا آغاز کس طرح سے ہوا, صرف اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. کوسمولوجی آغاز کس طرح ہوا, چل رہی کس طرح, اور اس کے بعد اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے, اس کو کوسمولوجی کہا جاتا ہے. تو ملحد کا سب سے جو زیادہ جس پہ انٹرسٹ ہے اس کا وہ کوسمولوجی کے ساتھ ہے. اب اسکاتھولوجی کیا ہے؟ اسکاتھولوجی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو یہ اس کا کسی سائنس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کا تھیالوجی کے ساتھ تعلق ہے, یہ اس کی تھیالوجی کی ایک برانچ بنتی ہے. تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آخرت ہے, مرنے کے بعد ہم نے جنت جہنم کے فیصلے ہونے ہیں, اللہ کے سامنے پیش ہونے. اب ہمیں جو الٹیمیٹ ریالٹی ہمارے نزدیک جو ہے, ہم سے کوئی سوال کرے دا بگیسٹ ریالٹی کیا ہے, تو ہم کہتے ہیں اللہ ہے, کہ سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ اللہ ہے. اگر ملحد سے آپ پوچھیں دا بگیسٹ ریالٹی کیا ہے, تو الٹیمیٹ ریالٹی جو ملحد کے نزدیک ہے, ایک ایتھیسٹ کے نزدیک ہے, وہ کہتا ہے یونیورس, یہ کائنات ہے, یہ کائنات ہی سب کچھ ہے, یہی حقیقت ہے. اب ہم ملحد سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ کائنات حقیقت ہے, الٹیمیٹ ریالٹی آپ کو کس نے بتایا؟ تو وہ کہتا ہے کوسمولوجی نے. کوسمولوجی کے ذریعے سے اس کو پتہ چلا کہ کائنات ہی حقیقت ہے اور یہی سب سے بڑی ہماری حقیقت ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمارے نزدیک الٹیمیٹ ریالٹی وہ خدا ہے. تو ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں دین اسلام نے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو چنا. تو ہمیں دین اسلام ہماری الٹیمیٹ ریالٹی بتاتا ہے کہ وہ خدا ہے, اور تمہارا کوسمولوجی تمہیں بتاتا ہے الٹیمیٹ ریالٹی تمہاری کیا ہے, یونیورس ہے. تو جو چیز ہماری الٹیمیٹ ریالٹی بتا رہی ہے وہ ہمارا مذہب ہے, جو تمہیں تمہاری الٹیمیٹ ریالٹی بتا رہی ہے تو وہ بھی تمہارا مذہب ہے. تو ملحد تمہارا مذہب بھی, کوسمولوجی تمہارا مذہب ہے, تم بھاگ نہیں سکتے کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, بلکہ یہ اس کے اوپر تو ایمان رکھتے ہیں. اچھا, اس کے اوپر ایک فلم بنی گئی ہے, دا تھیوری آف ایوری تھنگ کے نام سے ایک فلم بنی ہے, اور اس کی یہ جو ہے نا اس کے اوپر بنی ہے اسٹیفن ہاکنگ کے اوپر, اس کی زندگی وہ بنی ہے. تو اس سے اس کی بیوی سوال کرتی ہے کہ پوچھتی ہے کہ یہ کوسمولوجی کیا ہے, کوسمولوجسٹ کیا ہوتے ہیں. تو اس کے اندر وہ اس فلم میں کہتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے ملحدوں کا ایک مذہب ہے. تو وہ خود اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے. تو ملحد اس چیز سے بھاگ نہیں سکتا کہ میرا مذہب ہے.
اب ملحد جب بھی ہم سے گفتگو کرتا ہے، عمر بھائی جب بھی آپ سے کسی ایتھیسٹ سے گفتگو ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ جج بن کے بیٹھ جائے گا. وہ کہے گا جی بتاؤ پھر خدا کیسے ہے، آپ کا دعویٰ ہے، آپ اس کے اوپر دلیل دیں. آپ دلیل دیں گے، وہ دلیل کے اوپر رد کرے گا. تو ہم نے وہاں پر اس کو جج نہیں بننے دینا، بلکہ ہم نے اس کو کہنا مدعی آپ ہیں، مدعا علیہ ہم ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدعی کس کو کہتے ہیں اور مدعا علیہ کس کو کہتے ہیں؟ مدعی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہاں، اب اگر آپ عدالت میں چلے جائیں کہ مدعی وہ ہے کہ وہ جو چیز سمجھ رہے کہ یہ میری ہونی چاہیے اس کے اوپر وہ دعویٰ پیش کرتا ہے. تو حقیقت میں دیکھنے میں اس کے ساتھ وہ چیز نہیں ہوتی، کیونکہ ایک گھر میں رہ رہا ہوں پہلے سے، تو میں تو جا کر دعویٰ نہیں کروں گا نا یہ میری ہے. جو باہر کھڑا ہے وہ جا کر دعویٰ کرے گا کہ یہ گھر میرا ہے. تو اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا، وہ ایویڈنس دے گا، اس کے اوپر دلائل دے گا کہ بھئی یہ گھر میرا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عدالت کی بات ہے، لیکن فلسفے کے اندر تو ہم کہتے ہیں ہم فلسفے سے بھی ثابت کر دیتے ہیں. فلسفے میں جو چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے اس کے خلاف بات کرنا، اس کو مدعی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ پھنس جائیں گے. ایتھیسٹ کب سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے سب سے پہلا ایتھیسٹ آیا جس نے خدا کے وجود کا انکار کیا. اس سے پہلے خدا کے وجود کا انکار نہیں تھا. پہلے سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، خدا کے وجود کو سارے مان رہے ہیں. تو آپ نے آ کر آج خدا کے وجود کو انکار کیا. اس کی مثال ایک اور طرح سے بھی دی جا سکتی ہے کہ ہم کائنات میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی. ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. تو یہ تو مشاہدے کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اس وقت جو سائنس نے علم دیا اس نے 2 چیزوں سے دیا. نمبر 1 آبزرویشن، مشاہدہ. نمبر 2 ایکسپیرینس، تجربہ. یہ 2 چیزیں ہوں گی تو ہم اس چیز کو مانیں گے. اگر جو ہماری آبزرویشن میں نہیں ہے یا ہمارے ایکسپیرینس میں نہیں ہے اس چیز کا سائنس انکار کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ روح ان کی ایکسپیرینس میں نہیں آتی، مشاہدے میں نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ سے روح کا انکار کر دیا. جنت جہنم آخرت ان کے مشاہدے میں نہیں ہے تو انکار کر دیا. خدا نظر نہیں آتا تو خدا کا انکار کر دیا. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 2 چیزیں کہی. کائنات میں دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز دکھا دیجئے جو خود بخود وجود میں آ گئی ہو. تو آپ ایک چیز چلتی ہوئی اس کے برخلاف بات کر رہے ہیں، تو آپ مدعی بنے. اب آپ دلیل دیں کہ خدا کے وجود پر کہ کائنات خود بخود وجود میں کیسے آ گئی. اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے؟ تو ہم اسے کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود اگر آپ کہتے ہو بن گئی ہے تو یہ آپ کا نظریہ غلط ہے. اس پہ دلیل دو ہمیں کہ کائنات خود بخود کس طرح بن گئی. تو اس کے اوپر ایتھیسٹ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بس خود بخود بن گئی، یا پھر وہ زیادہ سے زیادہ کوانٹم اس کا وہ حوالہ دے گا، کہے گا کہ بھئی کوانٹم ویکیوم تھا، یا پھر کہے گا کہ انرجی ہے. ہم کہتے ہیں وہ انرجی دکھاؤ، تو انرجی کہتے ہیں ہم دکھا نہیں سکتے. تو ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کائنات کو بنانے والا خدا ہے. کہتے ہیں خدا دکھاؤ، تو ہم کہتے ہیں خدا بھی ہم دکھا. یہ تمہارا اصول ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا مطلب وجود رکھتی ہے. تو یہاں سے ثابت ہوا جس کو تم انرجی کہہ رہے ہو وہی خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. یہاں کی ایک لاہور میں یونیورسٹی ہمارا وہاں پر پروگرام ہو رہا تھا، تو اس میں پروگرام ختم نبوت کے عنوان سے تھا. تو ایک لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے کہا میرا ایک سوال ہے. تو ہم نے اس سے کہا کہ کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ پہلے خدا کے وجود کو ثابت کرو، ہم تو خدا کو نہیں مانتے، ختم نبوت کی بات تو بعد میں کریں گے. تو ہم نے اس کو کہا کہ ہمارے پروگرام کے بعد آنا تو پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. تو جب وہ بعد میں آیا تو 25 لڑکے اس کے ساتھ اور تھے جو کہہ رہے تھے ہم خدا کے وجود کا انکار کریں. یہ ہمارے پاکستانی یونیورسٹیز کے اندر ہو رہا ہے یہاں پر. تو میں جس نے بھی پہلے بھی بات کی کہ میں نے ایک جگہ وہاں گرلس کا سیکشن تھا تو وہاں میں بات کر رہا تھا، تو وہ لڑکی کھڑی ہو گئی. اس نے کہا کہ ہم قرآن کی آیتوں کو چیلنج، کہ قرآن کون ہوتا ہے، مذہب کون ہوتا ہے ہمارے اوپر قدغن لگانے والا کہ ہم پردہ کر کے نکلیں. ہم یوں ہی باہر نکلیں گے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ہمارا کلچر ہے، یہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں مذہب سے. صرف فیمنزم یا ماڈرنزم ہی یہاں ایشیا میں پاکستان میں سرایت کر رہا ہے، ایتھیزم بھی اتنی ہی شدت. ایتھیزم اب بہت، اب اس وقت ٹرانسجینڈرزم، اب یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ٹرانسجینڈرزم ایک مرد ہے، اس کے ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے، اس کے دماغی کے اندر اس کی میلان کس طرف ہے. ایک مرد ہے، اس کا میلان مرد کی طرف ہے، تو اس کو اب آپ کے نادرہ میں باقاعدہ کہا جائے گا کہ یہ ایک عورت ہے. ایک عورت ہے، اس کا میلان عورت کی طرف ہے، اس کو مرد ڈکلیئر کیا جائے گا. اب جب ایک عورت اپنے آئی ڈی کارڈ کے اندر ایک مرد ہے تو وہ ایک عورت کے ساتھ شادی کرے گی. ٹھیک ہے، اب پبلک پلیس پر جائے گی تو وہ واش روم وہ استعمال کرے گی جس میں ایک لیڈی جا رہی ہے. وہ جب اپنی سیٹ بک کرائے گی ڈیوو میں تو وہ اپنی وہ سیٹ فیمیل کے نام سے بک کرائے گی کیونکہ اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر فیمیل لکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ سارا کا سارا کیا آ رہا ہے کہ ہمیں مذہب سے آزادی چاہیے. مذہب ہمارے اوپر قدغن لگانے والا نہیں ہے، ہم اس سے باہر نکلیں، اس سے آزادی. یہ پیرامیٹو دور کی باتیں ہو گئی، پرانے دور کی باتیں ہیں. اب ہمیں اس سے نکلنا ہے، باہر نکلنا، اور ہمیں آزادی چاہیے.